حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں، 3 گھروں میں ہر وقت رزق کی اور اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہتی۔ 3 گھروں میں ہر وقت رزق کی اور رحمت کی بارش برستی رہتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 گھر کون کون سے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا وہ گھر جس گھر کے رہنے والے لوگ اللہ کی مخلوق سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ حسد اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ حسد سے بچنا۔ پوچھا گیا آقا کیوں؟ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس کی بزرگی پر لوگ حسد کیا کرتے تھے۔ ان حاسدین نے ایک طوائف کو بلایا، اس طوائف کو 1000 درہم دے کر کہا کہ اس بزرگ کو تم نے گمراہی پر لانا ہے۔ اس طوائف نے خود کو خوبصورت بنا کر میک اپ سے خود کو سجایا، خوبصورت ترین لباس پہنا۔ یہ بزرگ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ ایک دم یہ طوائف سامنے آئی۔ حضرت نے اس طوائف کو دیکھا، دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لی، اپنی نگاہوں کو جھکا کر فرمانے لگے اے خاتون اس وقت کو یاد کر جب تو بیمار ہو جائے گی، جب تو بیماری میں مبتلا ہو جائے گی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی پھر تجھے کبھی شفا نہیں ملے گی، تجھے صحت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بیماری ہوگی وقت آخر کی بیماری، وہ بیماری ہوگی موت کی بیماری۔ جب موت کی بیماری میں تو مبتلا ہوگی، آدھی روح اندر آدھی روح باہر ہچکیاں لگا رہی ہوگی، پھر تجھے شفا نہیں ملے گی، اس وقت کو یاد کر۔ اے خاتون حسن پر ناز کرنے والی اس مرحلے کو یاد کر، اس دن کو یاد کر جب تو غسال خاتون کے سامنے بے بس پڑی ہوگی، وہ تجھے چاہے ادھر پلٹ دے، وہ تجھے چاہے ادھر پلٹ دے، تیرے ہاتھ تو ہوں گے چھونے کی ہمت نہیں ہوگی، تیری زبان تو ہوگی بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جب تیرے اپنے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار تیرے بھائی بہن تجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو رو رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ دیکھو قبر میں تو سانپ میرے انتظار میں، قبر میں تو بچھو کیڑے میرے منتظر ہیں، اور سامنے آگ جلی ہوئی ہے، مجھے آگ میں ڈالنے کیوں جا رہے ہو؟ لیکن افسوس اس وقت تیری کوئی صدا نہیں سننے والا ہوگا، تیری آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تجھے اندھیری قبر میں رکھ کے واپس آ جائیں گے۔ وہ اندھیری قبر تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نہ روشنی نہ بلب نہ ایسی نہ پنکھا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہاں کیڑے ہوں گے، وہاں مکوڑے ہوں گے۔ آج جس حسن پہ تو ناز کرتی ہے، جس چہرے پہ ناز کرتی ہے، قبر کے اندر اسی چہرے کے اوپر کیڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، تیرے ناک کو کھائیں گے، تیرے لبوں کو کھائیں گے، تیرے گالوں کو کھائیں گے، تیرے سینے کو کھائیں گے، تیرے دل کو، تیرے کلیجے کو چیر چیر کر کھائیں گے۔ وہ حسن جسے دیکھ کر بڑے بڑے بزرگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار، اس حسن کو قبر کی مٹی کھا جائے گی۔ مائی اس وقت کو یاد کر جب تو قبر میں اکیلی تنہا بے بس پڑی ہوگی، اس وقت منکر نکیر آئیں گے، تجھے اٹھائیں گے، اٹھا کر کہیں گے اسی حسن پہ تو ناز کرتی تھی، اسی جوانی پہ ناز کرتی تھی جو آج خاک میں مل گئی، وہ حسن جو آج مٹی کا رزق بن گیا۔ منکر نکیر کہیں گے تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کس نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے؟ مائی اس دن اگر صحیح جواب نہ ملا تو پھر کیا جواب دے گی؟ مجھے گمراہ نہ کر، مجھے چھوڑ، میرے حاسدین کو خوش نہ کر، جا اس دن کی تیاری کر جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی کی پکار پکار رہا ہوگا۔ میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون مجھے بتا اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے؟ اپنی جوانی کو حیا میں گزاری ہے یا بغیرتی میں گزاری ہے؟ اپنی جوانی کو 4 دیواری میں گزاری ہے یا بازاروں کی رونقوں میں گزاری ہے؟ مسلح کی زینت بنی تھی یا بازاروں کی زینت بنی تھی؟
اور تیری جوانی کہیں چوک پہ تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، تیری جوانی لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنے میں تو نہیں گزری۔ مائی اس دن کو یاد کر، اگر اس دن صحیح جواب نہ آیا تو پھر کیا جواب دے گی؟ اس بزرگ نے ایسے طریقے سے اس خاتون کو تبلیغ کی، ایسے طریقے سے سمجھایا کہ یہ طوائف بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، جب اٹھی تو دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، اندر انقلاب ہی انقلاب تھا۔ اٹھتے ہی توبہ کی، پکی توبہ کرنے کے بعد وہ طوائف اللہ کی ولیہ بن گئی۔ پھر اس طرح کی ولیہ بنی کہ دوسرے لوگ اس کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے تھے، یہ خاتون جو بھی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تھا۔ اے بندے، معرفت میں بھی خالص بن جائے، خاشیت میں بھی خالص بن جائے، اس طرح توبہ میں بھی خالص بن جائے۔ جب تو معرفت میں، خاشیت میں، توبہ میں خالص بن گیا تو پھر یاد رکھنا وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب اوپر سے آواز آئے گی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے اب تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 گھروں میں ہر وقت رزق اور اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 گھر کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا گھر جس گھر کے رہنے والے تمام لوگ اللہ کی مخلوق سے حسد نہیں کرتے۔ نمبر 2، جس گھر کے رہنے والے تمام لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا یہ جو دل ہے اگر یہ نرم دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 3، جس گھر کے تمام لوگ کوئی بھی نماز ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کے نمازی ہوں۔ اور میں یہ 3 گھر ایسے ہیں، ان گھروں میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے رزق کی اور اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہتی۔ نمبر 1، جو کسی سے حسد نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر 3، جو نماز پڑھتے ہیں۔ صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟